اور جن جن لوگوں نے نہیں سوچا وہ کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ آگ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا تو وہ ناکام ہوتے، نہیں سوچا تو کامیاب ہو گئے۔ اگر وہ سوچتے کہ میری بیوی کو اکیلے مکہ میں چھوڑ دوں گا تو ہلاک ہو جائے گی، یہ سوچتے تو وہ ناکام ہو جاتے۔ انہوں نے نہیں سوچا تو آج پوری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، ان کے بیٹوں کو یاد کر رہی ہے، اور ان کے یادگار ان کے کام یادگار کے طور پر ہر سال زندہ کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچتے کہ بیٹے پر چھری چلاؤں گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو وہ ناکام ہوتے۔ انہوں نے نہیں سوچا تو وہ کامیاب ہوئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ یہ سوچتے، ہمارے نبی نے یہ بھی پیشکش بھی کی تھی کہ اگر تم کہو، مدینہ والے انصار صحابہ سے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر تم کہو تو میں دشمنوں سے صلح کر لوں۔ انصار صحابہ نے کہا، وہ بھی صحابہ کی رعایت میں کہا تھا، انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ کہا حق پر ہے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم مر جائیں گے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سوچتے کہ یہ نقصان کی چیز ہے، یہ سوچتے تو آج شاید مدینہ نہ ہوتا۔ انہوں نے نہیں سوچا، آج مدینہ پوری دنیا کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں آپ نے سوچا ہلاکت ہی آپ کے سامنے ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کے بعد نہیں سوچا، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارا دماغ اتنا ہے ہی نہیں، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے ہی نہیں کہ اللہ کے تمام حکموں کو سمجھ سکے۔ بچہ آ کے سوال کرتا ہے کہ ابا جان یہ ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تو چھوٹا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا۔ جب بچہ باپ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا تو ہم تو بندے ہیں، ہم کیسے اللہ کی ساری باتوں کو سمجھ لیں گے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے اس سوال کا جواب کیسے دوں، کیونکہ وہ نہیں سمجھے گا، اس کا دماغ چھوٹا ہے، وہ نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ وہ بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے۔ انسان جب انسان کی بات کو نہیں سمجھ سکتا تو ایک انسان اللہ کی ساری باتوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ دجالیت کا زمانہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہم عقل کی چلانے لگے ہیں۔ ہمیں اللہ کے حکموں پر، اللہ کے نبی کے حکموں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہمیں اپنی عقل پر بھروسہ ہے۔ اس مصیبت کو ہٹانا ہے، اور قربانی کے دنوں سے، حج کے دنوں سے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، بس ہمارا کام ہے جھک جانا۔